ہمارے صوفیہ کرام بڑی خاص بات کرتے ہیں کہ ہاتھ کار ولے دل یار ولے، کہ آپ دنیا میں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ جہاز اڑا رہے ہیں، آپ اپنے سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں منہمک رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا اس کی طرف کھینچا ہوا رہنا چاہیے۔ یہی وجہ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان دنیا میں بخشا ہوا ہے کہ جو اپنا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھرا رکھتا ہے اور اس کا دل مسجد کی طرف اٹکا رہتا ہے تو وہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، قرآن میں ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل میں جی بعض لوگ یہ اس آیت پہ بھی اعتراض کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو اللہ کا جو اسم ہے اللہ، اس کا ذکر کرو، تو وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ جو ذاکرین ہیں یہ اسلام کے جو ماڈرن چیلنجز ہیں ان سے یہ فرار ہے جی، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں، بڑی خوبصورت بات ہے ہمارے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ذکر کرو اپنے رب کا اور اس انداز سے کرو کہ اس میں گم ہو جاؤ اور سب سے کٹ جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے کٹ جاؤ، یا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ رہبانیت اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ جب تہجد میں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کر سونے والے مجھے تیرے چادر اوڑھنے کی قسم، اور اے محبوبہ کھڑا ہو جا رات کے ایک مختصر حصے میں، ساری رات کھڑے نہ ہونا، کیونکہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے اور آپ کی پنڈلیاں مبارک جو ہے نا وہ سوج جاتی ہیں، تو یہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے یہ آیت۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ اس میں گم ہو جاؤ اور سب سے الگ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد میں جو مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کریں کہ کوئی اور خیال ذہن میں نہ آنے پائے، اور اگر اسے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں لیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام اور میرے نبی کی امت، جہاں پر بھی رہو اللہ تعالیٰ کا ذکر دل اور زبان سے جاری رکھو اور اپنے دل میں دنیا کی محبت نہ آنے دو۔ اپنے آپ یوں کہہ لیں، ہمارے صوفیہ کرام بڑی خاص بات کرتے ہیں کہ ہاتھ کار ولے دل یار ولے، کہ آپ دنیا میں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ جہاز اڑا رہے ہیں، آپ اپنے سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مگر آپ کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں منہمک رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا اس کی طرف کھینچا ہوا رہنا چاہیے۔ یہی وجہ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان دنیا میں بخشا ہوا ہے کہ جو اپنا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھرا رکھتا ہے اور اس کا دل مسجد کی طرف اٹکا رہتا ہے تو وہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ ہی اس کا معنی یہ لیتے ہیں، یہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا سے کٹ جاؤ اور اس طرح کی بات، بلکہ حضرت ہشام ایک صحابی تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہی بات کی کہ یا اے ام المؤمنین، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا سے کٹ جاؤ یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منہمک رہو، تو اس کا یہ مطلب ہے دنیا سے کٹ جاؤ، کیا ہم نکاح نہ کریں یا کیا ہم کاروبار نہ کریں؟ تو یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہرگز نہیں، اگر آپ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو اس پر عمل اللہ کے رسول کو کرنا چاہیے تھا، جبکہ اللہ کے رسول نے نکاح بھی فرمائے ہیں اور اللہ کے رسول نے جہاد بھی کیا ہے اور آپ کے صحابہ نے کاروبار بھی کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح بھی کرو، دنیا میں بھی رہو۔ رہبانیت جو ہے وہ دور عیسائیت میں جائز تھی، اور ہر ایک سے کٹ کر ساری زندگی کے لیے دنیا داری کو چھوڑ دینا اسلام میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جو ایسا آج بھی کرتا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کرتا اور اسلام میں وہ ناجائز کام کرتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کرو جو بھی آپ، اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، مگر ہر جگہ پر اللہ کا ذکر جاری رکھو۔ یہی وجہ کہ آج کل مرد و زن، نوجوان، بیٹے بیٹیاں اور مائیں بہنیں بزرگ اپنے ہاتھوں میں وہ جو کاؤنٹر ہوتے ہیں نا وہ لیے پھرتے ہیں، اور جب کوئی کام کر رہے ہیں ساتھ انگلی چل رہی ہے، وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں انگلی چل رہی ہے اور انگوٹھا چل رہا ہے، کیونکہ دل سے زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہے، اپنا کام بھی جاری ہے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا تھا جس پر آج کے کروڑوں مسلمان عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا چند وہ ذہن جو اس کا غلط مطلب لے کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو کٹنے کی بات کر دی ہے کہ ہر ایک سے کٹ جاؤ،
یہ سراسر وہ غلط مطلب ہے کہ جس طرح کہا جائے کہ سورج تو نکلنے نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو گرمی برساتا ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے۔ حالانکہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سورج کی گرمی نہیں آئے گی تو انسانیت جو ہے نا وہ زندہ ہی نہیں رہ پائے گی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ چاند نہ نکلے تو کیونکہ یہ تو رات کو جناب سونے نہیں دیتا اور ہمیں تو نیند نہیں آتی، ہم تو جنگلوں میں سوتے ہیں یا چھت پر سوتے ہیں، تو یہ چاند کو برا کہنے والی بات ہے۔ حالانکہ چاندنی تو ساری کائنات کو روشن کرتی ہے اور تمام پھلوں کی مٹھاس چاند کی روشنی سے ہے، تو حقیقت کچھ اور ہے اور بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ اسلام ہی کے خلاف جو ہے وہ یا سازش کہہ سکتے ہیں یا اسلام کو غلط سمجھنے کی بات کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یضل بہ کثیرا، کہ قرآن پڑھ کر بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ پڑھا تو قرآن ہے مگر جب اللہ کے نبی کا عشق دل میں نہ ہو تو پھر اس کا غلط مطلب سمجھ آتا ہے، تو خود بھی راہ حق سے ہٹتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے سوا یہ بات کچھ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔